رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ اور میرے مشرک اور مربی اساتذہ اکرام اور میری تعلیم زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آپ اس جلسے کے ابتدائی سے ختم نبوت کی غرض و غایت اور ابتدائی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ اب میں ابتدائی باتیں نہ بتاتے ہوئے سیدھا اپنے مین پوائنٹ پر آتا ہوں کہ شریعت اسلامی کا سب سے اہم مسئلہ اور مسئلہ اصول یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایسے بے نظیر ہے کہ کوئی بھی ہستی ان کی مشارکت کا وہم نہیں کر سکتی، اور صفات باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس بات کا قطعی طور سے اقرار کرنا بے حد ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور دین کا ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے انکار سے ایمان و اسلام سلامت نہیں رہتا۔ یوں تو عقیدہ ختم نبوت کی ایک مستقل تاریخ ہے، لیکن اس عقیدہ ختم نبوت میں خلل ڈالنے کے لیے، اس عقیدہ ختم نبوت میں ہیر پھیر کرنے کے لیے ایک فتنہ 19ویں صدی کی ابتدائی حصے میں صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے دیہات میں قادیان میں ایک فتنہ پیدا ہوا جس کو قادیانیت کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو قادیان کی تھوڑی سی تعریف بتاتا ہوں کہ قادیان کہتے کسے ہیں۔ قادیان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کو، قادیان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے کو۔ محترم سامعین اکرام، آپ نے ابھی تک قادیانی کے یہ دعوے سنے کہ اس نے اس قدر ختم نبوت کو جھٹلایا کہ میں آپ کے بعد آنے والا، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نبی ہوں۔ یہ پوائنٹ ذہن نشین کر لو، یہ پوائنٹ نوٹ کر لو۔ وہ فرماتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی اشاعت مکمل نہیں ہوئی تو میں نے آ کر پوری کر دی۔ محترم سامعین اکرام، یہ دو پوائنٹ اپنے ذہن نشین کر لو کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے اس قدر دعوے کیے، اپنے نبوت کے اس قدر جھوٹے دعوے کیے، اور اپنی نبوت کا جھوٹا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور کہتا ہے اس سے آگے بڑھ چڑھ کر کہتا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فہو کافر، کہ جو میرے اور محمد کے درمیان فرق کرے تو وہ کافر ہے۔ اور اپنی اس غلیظ زبان سے، اپنی اس میں تو اسے حرام زبان کہنے کے لیے بھی جھجکاتا نہیں ہوں، اسے نجیس العین کہنے کے لیے بھی ڈرتا نہیں ہوں، اس اپنی نجیس العین زبان سے کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا ہے۔ تو میں آج تمام حضرات کی طرف سے اسے یہ کہتا چلوں کہ مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی۔ معزز سامعین اکرام، اور وہ اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ اس طرح کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نبی اس طرح کہتا ہے، جبکہ اس کی پوری آل لائف ہسٹری میں کہیں پر نبی تو بہت دور، ولی تو بہت دور، ابدال تو بہت دور، بلکہ صاحب بصیرت شخص کا ورڈ اس کی ہسٹری میں نہیں ملتا، اور وہ اپنے آپ کو جھوٹا اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اے ختم نبوت کے پروانوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، اے ریاض العلوم کے نوشگفتہ پھولوں، وہ بغیر کسی جھجک کے اپنی زبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یوز کرتا ہے، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس کو تو اس طرح توہین کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تقدس، کہ محمد کی تقدس پر زبانیں جو نکالیں گا، کہ محمد کی تقدس پر زبانیں جو نکالیں گا، خدا کے حکم سے اس کی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بات ذہن نشین کرنا۔ پہلی بات کہ وہ کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو آئیے میں آپ تمام ہی کی طرف سے اس کی اس عقیدے کا
منہ توڑ جواب دیتا ہوں اور اس سے قرآن پاک کی اس کے یہ دلیل لے کر آتا ہوں کہ پھر جب تو کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تم میں سے نہ کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ کس کے لیے کہا گیا؟ قرآن میں یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کہ آپ کو معلوم ہے خاتم النبیین کن الفاظ کے لیے یوز ہوتا ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہے خاتم النبیین کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر کسی چیز کے ایک ہونے کو اور کسی چیز کے ختم ہونے پر جب مہر لگائی جاتی ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا، اور اسی طرح رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا، آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب آپ ختم نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہی آنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ تو ہوا اس کی پہلی بات کے جواب۔ اور دوسرا جو اس نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی اشاعت مکمل نہیں ہوئی تو میں نے آ کر پوری کر دی، تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم جو کہا گیا کہ دین میں ہم نے آپ پر مکمل کر دیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کو مکمل کر دیا تو کہہ دیا سری الفاظ میں یہ کلن کلا کہہ دیا کہ اب قیامت تک کوئی دین نہیں آنے والا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، دین ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی صحیح دین نہیں آنے والا، یہ اکیلا ایسا ایک مذہب ہے جس کے بعد کوئی مذہب نہیں آنے والا۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، سب کے لیے کسی کے اور بہت سے اور کتابیں نازل ہوئی، لیکن کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا، کسی کو یہ لقب سے نہیں نوازا ختم کہ ہم نے آپ پر رسالت ختم کر دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن نازل کیا گیا تو آپ فرما دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم کہ ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا۔ معزز سامعین اکرام، اب اگر کسی کو اسلام میں داخل ہونا ہے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو جنت میں داخل ہونا ہے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ معزز سامعین اکرام، میں اس عنوان پر جس طرح بولنا چاہوں کم ہے، اور میں زیادہ اپنی تقریر کو طول نہ کرتے ہوئے بس انہی چند الفاظ پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ خدا نے ختم کی تم پر نبوت بھی رسالت بھی، کہ خدا نے ختم کی تم پر نبوت بھی رسالت بھی، امانت بھی دیانت بھی صداقت بھی۔ دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، نبی ہے آخری اور آخری ہے ان کی امت بھی، وما توفیق الا باللہ۔